السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو سورۃ المائدہ کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آیات 6 تا 11 پڑھیں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد، پاکستان سے۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تلاوت الآیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔
ترجمہ: اے اہل ایمان، جب تم اٹھو نماز کی طرف، پس دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے، یا تم نے بیویوں کو چھوا ہو، پس نہ تم پاؤ پانی، تو بس تیمم کر لو پاک مٹی سے، پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ کر دیں تم پہ کوئی حرج، اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیں تم پر، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے، اور اس کے وعدے کو، وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا تھا، پختہ وعدہ، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک واقف ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے گواہ انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ ابھارے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، بس اس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ ہی پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ المائدہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے تعارفی کلاس میں یہ بات کی تھی کہ یہ وہ واحد صورت ہے جو مکمل طور پہ مدینہ میں نازل ہوئی اکٹھی، اور یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو اس صورت کا آغاز جو ہوا وہ تھا اوفو بالعقود، عقود، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب آپ نے دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے جو ایگریمنٹس ہیں نا، ان کو پورا کرو۔ تو وہاں سے لے کے آیت نمبر 5 تک اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے مختلف احکامات پڑھے۔ آج ان عقود اور ان ایگریمنٹس میں سے ایک ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایک مومن جب اللہ کے سامنے عبادت کے طور پر یا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا عقد ہے اس کا اللہ کے ساتھ، کیا ایگریمنٹ ہے اس کا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ یعنی یہ وضو اور تیمم کا طریقہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، دیکھیے اگر ہوتا نا پاؤں کا بھی مسح تو ہونا چاہیے تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی یہ واو عطف پڑتا رؤوس کے اوپر، جبکہ آپ دیکھتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ ہے، تو ارجلکم یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو اس کا فعل فاعل فاغسلوا ہے، اور تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پہ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ملتا ہے وضو کا، اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی بالکل یہی ہے کہ آپ علیہ السلام وضو ایسے کرتے تھے، اور امت مسلمہ
بھی ایسے ہی وضو کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے صرف جو پاؤں کا مسح کرتا ہے، اور انہیں اہل سنت میں شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے پاؤں دھونے میں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کرو، اور اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو، مسافر ہو، یا قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہو، یا میاں بیوی کے تعلقات کیے ہیں، پانی پاتے نہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں بے تیمم کر لو۔ یعنی پہلے ہے کہ آپ دھو لو، وضو کر لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر پانی میسر نہیں ہے ان صورتوں میں تو فرض تو ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر تاخیر کے بجائے تیمم کر لو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ روایت جو ہے وہ، یا یہ جو آیت ہے، یہ غزوہ موریسی 5 یا 6 ہجری میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا ہار گم ہونے کا، اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور ان کے اوپر پھر منافقین نے تہمت بھی لگائی تھی، تو اس واقعے میں یہ والی آیت نازل ہوئی تھی، چونکہ وہ ایک سفر تھا، اس میں مسلمانوں کو پانی تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو پانی نہیں تھا، صبح ہو گئی، لوگ فکر مند تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، صحیح بخاری کتاب التیمم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی حالت میں، مرض کی حالت میں، اور قضاء حاجت کے بعد، حتیٰ کہ غسل جنابت کرنا ہو تب بھی پانی موجود ہو تو غسل ہوگا، وضو ہوگا، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تیمم ہوگا۔ اچھا، وضو تو سب جانتے ہیں کیسے ہے، اور غسل پورے جسم کا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان صورتوں میں جو بیان ہوا ہے نا، مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، یہاں تک تو وضو ہوتا ہے نا، لیکن او لامستم النساء میں تو تیمم نہیں بلکہ غسل ہے۔ تو اگر پانی موجود نہ ہو، غسل جنابت اور وضو کا تیمم ایک ہی ہے۔ اور تیمم کا کیا طریقہ ہے، ہم پہلے پڑھ بھی آئے ہیں 5ویں پارے میں، کہ جس طرح وضو کرنا ہے اسی طرح ہی کرنا ہے، مثلاً بسم اللہ پڑھنا، اور دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا، پھر تھوڑا سا پھونکنا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ، اور اس کے بعد چہرے پہ پھیر دینا، بس یہ مکمل فرض غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ پورے جسم کے اوپر مٹی لگانا اور مٹی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لت پت کر دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے 5ویں پارے میں الحمدللہ پڑھ لی تھی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو آسانی دی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی حرج اور تنگی اور تکلیف نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یعنی اسلام کو تم پہ پورا کر دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ، اور یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر احادیث میں آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، احادیث کی صورت میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مکمل وضو کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت یعنی دین اسلام کو، یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے صحت مند ہونے کی صورت میں شکر ادا کرتے ہیں، گھر ہونے کی صورت میں ادا کرتے ہیں،
اور آل اولاد گھر بار ہو تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس بات پہ بھی ہمیں صبح و شام شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ 14ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کافر تمنا کریں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یعنی جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا، اس وقت یہ افسوس کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم کافر کیوں رہ گئے۔ یعنی اسلام جیسی نعمت کا احساس وہاں جا کے ہوگا جہاں اسلام کے بغیر کوئی چیز کام ہی نہیں آئے گی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سے میثاق اور پختہ عہد لیا اس کا بھی خیال رکھو۔ وہ یہی ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کوئی نبی نہیں، یہ ہمارے ساتھ کلمے کی صورت میں ایک عہد ہے، میثاق ہے کہ جب تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے کلمہ پڑھا سمعنا و اطعنا کہا ہے، تو اس نعمت کو یاد رکھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ باقی آیت نمبر 8 کے حوالے سے ہم سورہ النساء میں تفصیلاً پڑھا ہے، وہاں الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں، وہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اہل ایمان اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ عہد و پیمان کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اس حد تک عہد و پیمان کو انصاف کے ساتھ پورا کرو کہ اگر تمہاری کسی قوم کے ساتھ کوئی دشمنی بھی ہے، وہ دشمنی تمہیں ناانصافی پر کبھی نہ ابھارے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف سے کام لو کہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگرچہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی دینی پڑ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہ اور انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے جب کسی ایسے کیس میں یا کسی ایسے معاملے میں انسان پھنس جائے جہاں ایک طرف رشتہ داری ہو اور ایک طرف جو ہے غیر رشتہ دار ہوں اور معاملہ انصاف اور عدم انصاف کا بن رہا ہو، تب انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اب دوسروں کا ساتھ دوں یا رشتہ داری کی وجہ سے اپنوں کا ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا من وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی جو لوگ اس سے پہلے بیان کردہ عقود اور معاہدوں کو پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مغفرت ہوتی ہے گناہوں کی، یعنی بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی گناہ ہوتے رہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اتنے بڑے اعمال خیر کرنے کے نتیجے میں اجر عظیم بھی پائیں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اصحاب الجحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس کے اوپر کفر لازم آتا ہو، لیکن آیت کریمہ عہد و پیمان کے بیان کرنے کے بعد آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام و مسائل کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھتے، ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کرتا اور اتنی بڑی نعمت کا احساس نہیں کرتا، کیا پتا اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، تم اس نعمت کو یاد کرو جو تم پہ اللہ نے اس وقت کی تھی جب ایک قوم نے تم پہ اپنے ہاتھ دراز کیے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ہم نے آپ کو سنایا تھا سلیپ مینجمنٹ ٹریننگ میں، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد سے واپس آ رہے تھے، جنگ کے سفر تک واپس آ رہے تھے۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ
ایک وادی میں پہنچے، ایک علاقے میں پہنچے جہاں پہ خاردار کانٹے بھی تھے اور سخت سخت زمین تھی، لیکن قیلولہ کا وقت ہو گیا تو آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام قیلولہ کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیں حالت جنگ ہے، سفر ہے، اور قیلولہ نہیں چھوڑ رہے، تو آپ نے اس وقت قیلولہ کیا اور آپ تھوڑا سا صحابہ کرام سے الگ ہو کر جا کے آرام کیا، تو آپ نے تلوار اپنی ایک کیکر کے درخت سے لٹکا دی، تو کوئی کافر دھاک میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب آپ علیہ السلام کو اکیلے دیکھا تو تلوار اتار کے آپ پہ سونت لی اور کہا کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو اس کا ہاتھ کام پہ اور تلوار گر گئی اور آپ نے اٹھا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے پھر التجا کی، آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اسے۔ تو اس طرف اشارہ ہے، اے اہل ایمان اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اس وقت کی جب ایک قوم نے تم پہ اپنے ہاتھ دراز کیے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ اللہ سے ڈرو، اور مومن تو اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد بچانے والی ذات کون ہے؟ اہل ایمان کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اتنے سخت ماحول میں، کانٹے دار زمین، حالت جنگ، خوف میں بھی آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام نے قیلولہ نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف ایک روایت میں فرمایا قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اتنی شدت ہے اس معاملے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیلولہ کریں، بھلے 10 منٹ ہی کر لیں، یعنی سونا ضروری نہیں قیلولہ میں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سارے کام کا چھوڑ کے بستر پہ یا اپنی کرسی اور چیئر پہ بالکل ریلیکس ہوں، تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ جتنا زیادہ انسان صبح کا تھکا ہوا ہوتا ہے اتنا 10 منٹ میں جلدی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ نہیں بھی ہو رہی، آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی، پھر بھی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے لازمی 10-15 منٹ اپنے آپ کو تقریباً دن کا کھانا کھانے کے بعد، ظہر کے بعد استراحت کریں، سنت بھی ہو جائے گی۔ آج ہم مسلمان یہ سنت نہیں بجا لا رہے تو غیر مسلم چائنیز، جاپنیز اور باقی ممالک میں آپ دیکھیں باقاعدہ ان کے آفیسز میں ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے تمام امپلائیز کے لیے کہ آپ نے اس دوران قیلولہ کرنا ہے، پاور نیپ لینا ہے۔ تو دیکھیے آپ علیہ السلام نے کس وقت قیلولہ کیا، اور یہ خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اسکول سے بچے واپس آئیں، ان کو 10-15 منٹ قیلولہ کروائیں، اس کے بعد آپ ان کا ہوم ورک کروائیں اور باقی معاملات کریں۔ یہ اتنی عظیم سنت ہے، اور ہم نے سلیپ مینجمنٹ میں یہ بات پڑھی تھی۔ بعض اہل علم کا خیال ہی ہے، امام ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قیلولہ جو ہے نا، شربت الدوا، یہ جس طرح ہم دوا پیتے ہیں نا، دوائی پیتے ہیں جسم کو آرام آتا ہے، اس طرح اس سے آرام آتا ہے انسان جسم کو، اور رات کی عبادت میں انسان کو یہ الرٹ بھی کرتا ہے اور ذرا اس کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ بڑے فوائد ہیں انشاءاللہ، وہ آپ سلیپ مینجمنٹ ٹریننگ میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ تھا، اور آپ دیکھیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ تو یہ دیکھیے کہ آج ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں سورت کا، اور کتنے زیادہ احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے زیادہ احکامات پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ آئے گا بنی اسرائیل کا، کچھ رکوعات ایسے آئیں گے جن کا تذکرہ بنی اسرائیل ہے۔ اب احکام و مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد یہود و نصارہ کا تذکرہ، اور وہ بھی کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، عہد و پیمان سے متعلق ہے۔ وہاں ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھی احکام و مسائل بھیجے تھے، انہوں نے ان احکام و مسائل کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے سخت غضب اور لعنت کے مستحق ہوئے، اور ان سے وہ نبوت اور سارا کچھ چھین لیا گیا۔ اب ہمارا وقت ہے، اب آپ علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ قیامت تک نبوت ہم سے نہیں چھینے گی، لیکن اہمیت چھن جائے گی، جیسا کہ اس وقت امت مسلمہ کی اہمیت دنیا میں نہیں۔ عمل کریں گے تو ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کس طرح ہے؟
ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی ہم اپنے فطرتی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، عمل جیسا ہوگا ویسا ہوگا، ویسے ہمارا انجام ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.